شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ پروردگارا مجھے اپنے آپ کو دکھلا دے تاکہ میں تجھ کو دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ تم مجھ کو کبھی نہ دیکھو گے اور نہ کبھی دیکھ سکو گے، مگر یہ وعدہ کیا کہ پہاڑ پر تجلی کروں گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھیں کہ وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور آسمان کے دروازے کھولے گئے اور فرشتوں کا لشکر نیچے اترا اور فوج در فوج فرشتے ہوا کے ساتھ ہاتھ میں نور کے گرز لیے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگے۔ ہر فوج کہتی تھی کہ اے پسر عمران، تم نے اپنے پروردگار سے بہت بڑا سوال کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جس فوج کو دیکھتے خوف سے ان کا تمام جسم کانپ جاتا تھا، اور خدا کے حکم سے آگ ان کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی جس سے وہ کسی طرف جا نہیں سکتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوار عظمت کا کچھ حصہ پہاڑ پر جلوہ گر فرمایا، پہاڑ زمین میں دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور دوستو اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ عباسی خلیفہ مامون نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اس مسئلہ کو پوچھا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلیم خدا موسیٰ بن عمران علیہ السلام جانتے تھے کہ خدا اس سے منزہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، لیکن چونکہ خدا نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اپنا ہم راز بنایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جا کر یہ بیان کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جو کچھ تم کہتے ہو جب تک کہ خدا کی گفتگو نہ سن لیں گے جس طرح تم نے سنا ہے۔ وہ لوگ 7 لاکھ اشخاص تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70,000 لوگوں کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 7,000 اشخاص کو، پھر ان میں سے 700 لوگوں کو چنا اور ان میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور اپنے ساتھ طور سینا پر لے گئے جو ان کے مناجات کا مقام تھا، اور ان لوگوں کو دامنے کوہ میں ٹھہرایا اور خود پہاڑ پر گئے اور خدا سے سوال کیا کہ ان سے گفتگو کرے اس طرح کہ وہ 70 اشخاص سنے، تو خدا ان سے ہم کلام ہوا، اور ان لوگوں نے کلام الہی کو اپنے سر کے اوپر، پیر کے نیچے، دائیں اور بائیں جانب اور سامنے اور پیچھے گرزیا کے ہر سمت سے ایک ہی وقت میں سنا، کیونکہ خدا نے درخت میں آواز پیدا کر دی تھی اور وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے ہر سمت سے آواز سنی تاکہ سمجھے کہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اگر دوسرے کا کلام ہوتا تو ایک ہی طرف سے سنائی دیتا۔ پھر ان 70 آدمیوں نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لاتے کہ یہ خدا کا کلام ہے جب تک کہ خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ لیں، کیونکہ ان سے یہ بات بہت بڑی جرأت اور سخت گستاخی اور تکبر اور سرکشی کے ساتھ صادر ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی جس نے ان کے ظلم کے سبب سے ان کو ہلاک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ میں جب واپس جاؤں گا تو قوم سے کیا کہوں گا؟ وہ لوگ کہیں گے کہ موسیٰ تم ہمارے بھائیوں کو لے گئے اور چونکہ تم اپنے دعوے میں کہ خدا تم سے گفتگو کرتا ہے سچے نہ تھے اس لیے ان لوگوں کو مار ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو زندہ کر دیا۔ جب وہ لوگ زندہ ہو گئے کہنے لگے چونکہ اے موسیٰ تم نے ہمارے دکھانے کے لیے سوال کیا تھا اس لیے ایسا ہوا، اب سوال کرو کہ خدا تمہیں اپنے کو دکھا دے تاکہ تم اس کی جانب نظر کرو، کیونکہ وہ تمہاری خواہش کو قبول کرے گا، اور جب تم دیکھ لینا ہم لوگوں سے بیان کر دینا کہ خدا کیسا ہے، تو ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا بندہ تو بنی اسرائیل کی باتیں سنتا ہے اور ان کی صلاح کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے سوال کرو جیسا وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں ان کی جہالت اور نادانی کا تم سے مواخذہ نہ کروں گا۔
تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا بندہ مجھے تو اپنے آپ کو دکھا دے تاکہ تیری جانب نظر کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ پھر خدا نے اپنی آیتوں میں سے ایک آیت کے ساتھ پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو زمین سے ہموار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے، کہا میں خدا کی تنزیہ کرتا ہوں اور اے معبود تجھ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنی قوم کی جہالت و نادانی سے منہ پھیر کر اسی معرفت کی طرف رجوع ہوتا ہوں جو معرفت تیری مجھ کو پہلے تھی، اور میں بنی اسرائیل میں سب سے پہلا شخص ایمان لانے والا ہوں اس پر کہ تجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔